السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بیٹا آج 11 اگست 2020 بروز منگل، باب 4 مطالعہ پاکستان، موضوع تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف، اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے آئینی دفعہ کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ تو آج ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے، تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا قریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے۔ جی بیٹا، تشدد کی تعریف اور عورتوں پر تشدد آپ نے پڑھ لی ہے۔ آئیے آگے معاشرے پر اس کے اثرات اور کچھ دفعات پڑھتے ہیں۔ جی، موضوع آپ کا آج کچھ لمبا ہے، اسی لیے میں زیادہ وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کا موضوع ختم ہو جائے۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ۔ تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقادات پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ بعینہ مجرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد شامل ہوتے ہیں۔ مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے جاننے والے ہو سکتے ہیں یا وہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے۔ جی بیٹا، یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں میں عورتیں تشدد کا شکار ہیں۔ تشدد کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تیزاب پھینک کر بھی تشدد کیا جاتا ہے، جسمانی مار پیٹ سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض مقامات پر عورتوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر کہ ایک اچھا اور معیاری جہیز نہ لانے پر غریب عورتوں پر بھی تشدد کیا جاتا ہے۔ ایک بات کتاب میں شامل نہیں کی گئی، وہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربہ میں نوٹ کی ہے۔ عموماً کوٹھیوں میں یا بڑے گھرانوں میں کام کرنے والی خواتین جو کہ محنت مزدوری کرتی ہیں، جس طرح کپڑے استری کرنا، صفائی کرنا، جھاڑو دینا، ملازمہ کی صورت میں بھی عورتیں پائی جاتی ہیں اور ان پر مالکان کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں تشدد کر دیا جاتا ہے۔
ناشتہ نہیں ٹھیک بنا، کپڑے نہیں ٹھیک استری ہوئے، ٹائم پہ نہیں آئے، چھٹی کر لی، تو یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے۔ بہرحال آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں۔ تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سادہ سی بات بیان کی گئی ہے کہ پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورتوں پر تشدد کیا جائے۔ اس سے معاشرہ ناخوشگوار ہوتا ہے، بد امنی کا شکار ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں اور لوگوں میں عدم مساوات اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ آگے آئیے بیٹا۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات۔ تشدد کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 1، معاشرے نے ان کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے کہ یہ عام باتیں ہیں، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ سب سے بری بات کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عام سی بات ہے، جبکہ یہ عام نہیں ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2، مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ کسی عورت پر تشدد کر لیا جائے تو اس پر کوئی فوری ایکشن نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ بڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا۔ نمبر 4، مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف نہیں ہوتی۔ جی آگے آئیے۔ غلط مفروضہ۔ یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ بھئی غلطی تو مرد بھی کرتے ہیں، مرد ولی تو نہیں، فرشتے تو نہیں، نبی تو نہیں، دور حاضر میں کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ اگر عورتیں اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کم ہی سنا ہوگا کہ کوئی مرد غلطی کی وجہ سے عورت کی طرف سے تشدد کا شکار ہوا ہے۔ تقریباً میں نے تو یہ جملہ نہیں سنا۔ ہاں یہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ فلاں عورت پر فلاں وجہ سے تشدد ہو گیا، فلاں عورت پر فلاں وجہ سے تشدد ہو گیا۔ 12 سالہ لڑکی اپنی مالکہ کے ہم ملازمت کرتی تھی، ٹریفک کی وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچی، مار مار کر اس کا جسم لاشوں سے استغفر اللہ بھر دیا گیا۔ یہ سننے میں اکثر آتا ہے۔ جی آگے آئیے۔ حقیقت۔ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازواجی حیثیت، ان کے طرز حیات اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں۔ تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کا کوئی حل، کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو۔ بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے صلح صفائی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ ہو سکے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے غلط مفروضہ۔ یہ بات پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے ہیڈنگ میں دوبارہ۔ یہ کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک مانی بھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں غلطیاں تو مرد بھی کرتے ہیں، تو گھر سے باہر کوئی کردار اگر عورت ادا کرتی ہے تو اس کا اول حل اس کو سمجھایا جائے، خاندان کے چند معزز لوگوں کو بلا کر اس کی اصلاح کی جائے۔ ہاں اگر پھر بھی عورت باز نہ آئے تو اس کا کوئی دوسرا حل بھی اسلام نے بتایا ہے، تشدد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے ہیں حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے، اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا یکساں حق ہے۔
عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کے بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے۔ جی بیٹا، آغاز میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آج ہم اپنا یہ موضوع مکمل کریں گے، تو الحمدللہ تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف کے ساتھ آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، اور ضرورت کے مطابق میں نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ یہ خطبہ اچھی طرح یاد کریں۔ ہاں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی تشدد کے حوالے سے بات ہے تو وہ بیان کریں۔ یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ عمدہ اور محبت بڑے لہجے کے ساتھ اسے اپنی کاپیوں پر زبانی لکھیں۔ میں آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔